جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی اہم فتویٰ شیئر کرتے ہیں۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اشتہار شائع کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اعتکاف قابل اجتناب ہے۔ محترم سامعین، ایک ساتھی نے دارالفتہ دارالعلوم کراچی سے سوال کیا تھا، اور ان میں سے خصوصی طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رائے بھی معلوم کرنا چاہی تھی۔ سوال میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک سوال خاص اہمیت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اس کا جواب دیں کہ سب کے لیے اس میں آسانی ہو جائے۔ اگرچہ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہے اور ان کا بھی ہمیں احساس ہے، لیکن یہ چونکہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام دیا ہے اور آپ کے قلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اعتبار خاص عطا کیا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو فرمایا ہے کہ آپ کو زحمت دی جا رہی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ آج کل مشائخ عصر کا ایک طبقہ رمضان کے آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، مختلف صورتیں اختیار کی جاتی ہے، مثلاً اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں، ان کو اخبارات اور واٹس ایپ سے پھیلایا جاتا ہے، مختلف انداز سے ترغیب دی جاتی ہے۔ تو انفرادی اعتکاف کے بنسبت اجتماعی اعتکاف کے فائدے گنواتے ہیں لوگوں کو، اور بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ محلے کے مساجد میں سنت علی الکفایہ کے لیے بھی معتکف مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ اہل محلہ بھی اس متعینہ مسجد کا ہی رخ کرتے ہیں۔ پھر اہل ثروت کو اس کے اخراجات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، مصارف کے لیے مختلف تدابیر ہوتی ہے، تو اس کی مستقل ایک خاص حیثیت بن گئی ہے۔ اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ مریدین کو اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی ضرورت اپنی جگہ ہے، مگر موجودہ صورتحال میں اس شکل کے اجتماعی اعتکاف کے اس کی شرعی حکم کیا ہوگی؟ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ آج جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے، آئندہ مزید کیا کیا ہوگا، اور پھر وہ سب دین کا حصہ قرار پائے گا، جیسا کہ دیگر بعض چیزوں میں غلو کا صاف مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء اجتماعی اعتکاف کو بدعت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نفلی کام کو مخصوص حیثیت سے اس کے لیے لوگوں کو بلانا اور تداعی کرنا، اس کا حکم بیان کریں۔ محترم سامعین، جواب میں دارالفتہ دارالعلوم کراچی اور اس کے آخر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مہر بھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو شخص اپنی عبادات تنہا طور پر یکسوئی سے ادا کرے، ان کو اجتماعی صورت میں ادا کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر اجتماعی شکل کو ضروری زیادہ ثواب کا موجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے نفلی عبادت کو تداعی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے اور انفرادی طور پر ادا کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس کو اجتماعی شکل دینے کے لیے اشتہار شائع کرنا، پھر اہل خیر حضرات کو ان کی دعوت کی طرف متوجہ کرنا، یہ مزاج شریعت سے میل نہیں کھاتا۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو بعد میں اس میں غیر شرعی امور کے داخل ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے یہ قابل اجتناب ہے۔ نیز اپنے محلے کی مسجد کا حق دوسری مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوسرے محلے یا دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کرنے کے بجائے اپنے محلے کی مسجد میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص لازم اور ضروری سمجھے بغیر نیت سے اپنے شیخ کی مسجد میں اعتکاف کرے کہ کچھ دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے اور ان کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہو، تو اس مقصد کے لیے ان کی مسجد میں اعتکاف کرنا ممنوع نہیں ہوگا، اور یہ بھی در حقیقت انفرادی عبادت ہی ہوگی، اگرچہ صورتاً اجتماع کی شکل ہوگی۔ اس کی نظیر نماز کے بعد کی دعا کی ہے، یہ اصلاً انفرادی دعا ہے، لیکن ہر شخص جب انفرادی طور پر دعا کرتا ہے تو ضمنی طور پر اجتماع کی شکل بن جاتی ہے۔
جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس مقصد کے لیے اشتہار شائع کرنا، لوگوں کو اعتکاف کے عنوان سے دعوت دینا یا کھانے پینے کی دعوتوں کا اہتمام کرنا اور اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ان باتوں کا اہتمام ہونے لگے تو متعلقہ شیخ پر لازم ہے کہ اپنے متعلقین کو ان امور کے مفاسد بتلا کر ان سے روک دیا جائے، تاکہ آئندہ زمانے میں مفاسد کا باب جو ہے وہ بند ہو سکے۔ محترم سامعین، یہ فتویٰ نیچے مہر بھی لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے یہ ویڈیو تمام مسلمانوں تک پہنچائے تاکہ اس چیز سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنا قابل اجتناب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا